بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا قرض کے لین دین کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کے ناجائز مال کو کھانا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بکواس کرنا، کثرت سے سوالات کرنا اور مال کو ضائع کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صحابی مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کچھ حکم بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کون سی چیزیں حرام اور مکروہ کی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تم پر چیزیں حرام کی ہیں، یعنی جو گناہ میں شمار ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، زندہ بیٹیوں کو دفن کرنا، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لینا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دی ہیں اور گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ جو شخص ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے، خواہ وہ ماں باپ کی نافرمانی ہو، خواہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ہو، خواہ وہ کسی کا ناجائز مال کھانا ہو، خواہ وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کو نہ کرنا ہو۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے کرنا فرض ہے، اور جو اس کو نہیں کرتا اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ پہلے زمانے کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی منحوس اور زحمت والا سمجھتے تھے، اور انہیں صرف اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ بیٹی ہونا ایک نحوست ہے یا برائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں ہدایت کا نور بن کے تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی فضیلت بیان کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورتوں کو عزت دی۔ اس وقت سے یہ جاہلیت ختم ہو گئی اور اسلام میں عورتوں کو ایک مقام مل گیا۔ اسی طرح جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بے شک وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ گار ہے۔ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے کھانا اور دوسروں کے حقوق کو نہ ادا کرنا، ایسے شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ حقوق فرض کیے ہیں، ہمیں وہ خوش دلی سے خود کو مومن سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا کہ جس میں فضول قسم کی بکواس کرنا، یعنی بے مقصد بے معنی قسم کی باتیں کرنا، کثرت سے سوالات کرنا اور اپنے مال کا ضائع کرنا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے مال کو بغیر کسی وجہ کے ضائع کرتا ہے، یعنی فضول چیزوں میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنے مال کو بغیر کسی کام میں، بغیر کسی مقصد کے ضائع کرتا ہے، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں نہ تو اسے دنیا کا فائدہ ملتا ہے نہ ہی آخرت کا۔ مال ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی کا بھلا کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، تاکہ ہم آخرت کے لیے نیکی خرید سکیں، نیکیاں اکٹھی کر سکیں، اچھے اعمال کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے اور وہ دنیا میں اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرے اور انسانیت کے ناطے دوسروں کا بھلا کیا کرے، تاکہ اس کا مال اسے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے۔ ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے لے کر چلنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہو اور آخرت میں ہمیں ہماری ہر چیز، ہمارا ہر عمل ہمیں کام دے۔ یعنی ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ تو جو شخص اپنے مال کو فضول بے مقصد ضائع کرتا ہے، وہ سراسر مکروہ عمل کرتا ہے، اور جو مکروہ کو 3 بار کرتا ہے وہ حرام میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص بے مقصد اور بے معنی قسم کی باتیں کرتا ہے، جن کا کوئی مقصد مطلب ہی نہیں ہوتا، بے فائدہ قسم کی باتیں کرتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جہاں بھی کوئی انسان کسی کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی فائدے کی، کوئی با مقصد، کوئی با معنی قسم کی بات کیا کریں۔ اور جب بھی ہم کسی 3-4 لوگوں میں یا کسی بھی محفل میں بیٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کا نام ضرور لیں، کوئی ایک آدھی ایسی بات ضرور کریں جس میں نیکی شامل ہو، جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو، اور جس محفل میں
کسی بھی مجمع میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو وہ محفل روحانی محفل ہو جاتی ہے، وہ پاکیزہ محفل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی سے فضول قسم کی باتیں نہ کیا کریں، با معنی با مقصد قسم کی بات کیا کریں کہ سننے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اگر ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں تو بھی سننے والے کے لیے فائدہ مند ہو، اگر ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہماری اور اگلے بندے کی بھلائی شامل ہو، یعنی ایسی بات کریں جسے ہم دونوں کی نیکی شمار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے اور جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کا پورا حق ادا کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ بے شک اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، بے شک اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں بھوک، مال، اولاد اور تکلیف دے کر آزمائیں گے۔ تو بے شک جب بھی یہ چیزیں انسان پر آتی ہیں تو انسان کو ان چیزوں سے غافل ہو کر دنیا میں گم نہیں ہو جانا چاہیے اور خود کو بے مقصد اور بے معنی نہیں بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔